نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. میں آج آپ کے سامنے ایک مختصر سا موضوع لے کر آیا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری دنیاوی اخروی زندگی کے ساتھ ہے. یہ وہ موضوع ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورہ انفال کی ایک آیت پیش کی ہے، تلاوت کی، کہ جس کے اندر اللہ تعالی ایمان والوں کی چند صفات بیان فرماتے ہیں. تو اس موضوع کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں گے کہ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں، کیا ہم واقعی کامل ایمان والے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ صفات ہماری زندگیوں کے اندر ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے. انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ بے شک وہ لوگ ایمان والے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب خوف سے بھر جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں ان کے قلوب. صفت اول بیان کی گئی ایمان والوں کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ ان کے قلوب جو ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے وہ ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، ان کے قلوب میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم ایمان کا محاسبہ کریں اپنے ایمان کا کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں. اگر ہمارے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے تو کس طریقے سے پائی جا رہی ہے. کیا جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے سامنے ہوتا ہے کیا ہم فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑتے ہیں؟ تو یقیناً اس کا محاسبہ ہم سب کریں گے تو اس سے ملتا ہے کہ نہیں. کہ ہمارے سامنے 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، اللہ کا نام لے لے کر پکارتا ہے، تو یہ ہے کہ ہمارے قلوب میں خوف پیدا نہیں ہوتا، ہم نمازوں کی طرف نہیں جاتے. تو پتہ چلا کہ صفت اول سے ہم کیا ہیں؟ خارج ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری صفت فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے اوپر میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیاتُهُ، اس کی آیات، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان مزید بڑھ جاتے ہیں، مزید زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا یقیناً یہ بات ہم میں پائی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا قرآن
پڑھا جاتا ہے تو واقعی ہمارے قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ اس پڑھنے کی وجہ سے، اس سننے کی وجہ سے ہمارے قلوب میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اثرات ہماری زندگی پر آتے ہیں. کیا ہمارے ایمان مزید بڑھ جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے مزید ہمیں اپنے ایمان کا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مضبوط قوی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کے اوپر مزید مشقیں کرنے کی ضرورت ہے. صفت دوم اگر یہ پائی نہیں جا رہی ہے تو ہم سراسر خسارے میں ہیں. پھر فرمایا یہ تو ہو گیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صفت ثالث جو چیز فرمائی گئی کہ تیسری صفت ان میں کیا ہوتی ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. کیا ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم ہر کام کو کرنے کے بعد چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ یہ کام اللہ ہی تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں؟ کیا اس کام میں کامیابی اللہ تعالیٰ دیں گے؟ یہ ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو یقیناً ہم تیسری صفت میں شامل ہیں، ہمارے اندر تیسری صفت پائی جا رہی ہے. الحمدللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صفت کے ساتھ کیا کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر رکھا ہے. اگر نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ ہماری نوکریوں پر ہوتا ہے، ہمارے اپنے قصبے جو ہے اپنے کمائی کے اوپر ہوتا ہے، تو یقیناً ہم اس صفت سے خارج ہیں. ہمیں مزید ایمان کے اوپر مشق کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ 3 صفات بیان کی گئی. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالی الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، کہ ان کی یہ جو چوتھی صفت ایمان والوں کی بیان کی گئی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ امت کا 90% امت کا حصہ جو ہے وہ بے نمازی ہے. 90% امت بے نمازی گھوم رہی ہے. 10% لوگ یا تو وہ لوگ ہیں جو مسجد کے کھوٹے ہیں، یعنی کہ مسجدوں میں پابندی سے آتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کی انتظامیہ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو ائمہ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو مولانا ہے، جو ہے عالم دین ہے، علم دین انہوں نے سیکھ رکھا ہے، بس داڑھی ٹوپی جبہ کبا ہے ان کے جسم کے اوپر، تو اس وجہ سے وہ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد بقیہ پوری امت میں 90% لوگ کیا نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو معلوم چلا کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں اس صفت کو ہمارے اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ 5ویں صفت بیان کی گئی کہ ایمان والوں کی 5ویں صفت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، متاع دیا ہے، ان کو عہدے دیے ہیں، ان کو رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں غربا پر، فقراء پر، مساکین پر، محتاجوں پر. تو کیا واقعی یہ صفت بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے الحمدللہ. اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو ہم اپنے ایمان کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں، مزید قوی کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مسلمان ہیں، جو سچے پکے ایمان لانے والے ہیں، جو سچے پکے ایمان والے ہیں، جو سچے پکے مومنین ہیں. یہ 5 صفت پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی خوشخبری دیتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والے بنا دیے، اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جزا ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس کا انعام ہوگا. تو انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے رزق کریم ہے، ایک بہترین رزق ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان سب سے پہلے چاہتا ہے کہ ہر مومن چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جاؤں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دراجات ہوں.
دوسری کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، تیسری کہ ظاہر سی بات ہے بہترین رزق مرنے کے بعد کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ تو جب یہ پانچوں صفات، پہلی صفت ہمارے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو ہمارے قلوب ڈر جائیں، خوف پیدا ہو جائے ہمارے اندر، صفت دوسری صفت کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جائیں ہمارے ایمان مزید بڑھ جائیں، تیسری صفت کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، چوتھی صفت کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہے ان کو ہم ادا کریں پابندی سے، اخلاص کے ساتھ، پھر پانچویں صفت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کریں ہم محتاجوں پر، تب اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، تبھی ہمیں یہ خوشخبری ملے گی کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، واقعی ایمان والے ہیں، واقعی پکے سچے مومن ہیں۔ اگر نہیں تو ہم اپنے ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمیں ایمان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں امید ہے کہ ہمارے ایمان کے اوپر مشق کرنے کے لیے یہ چیزیں، یہ باتیں مفید ہوں گی۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کی تفسیر پیش کی، یہ آیت اور اس کی تفسیر ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ